بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الامین۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا فورم ہے، یہاں پہ ہم جو ابھی حاضر ہوئے، میں حاضر ہوا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ صاحب آپ کے بھائی صاحب کے انتقال کے حوالے سے کہ ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ کو غصہ دے سکے۔ ڈارس اور تعزیت کا بنیادی طور پہ ہمارا شرعی احکامات بھی ہیں، ہماری اپنی روایات بھی ہیں، ہماری قدریں بھی ہیں۔ اس میں بنیادی آپ کے پاس حاضر ہونے کے اس موقع پہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ شارد مغل صاحب بیٹھے ہیں، عارف حسنی صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں، امیر الدین مغل صاحب ہیں، سردار رضا صاحب ہیں، وکاس کاظمی صاحب، اور جتنے آپ ہمارے ساتھی دوست یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں اس سے آپ کے ساتھ کروں کہ پرسوں چونکہ آپ کے بہت سارے ساتھی ہمیں ملے جب ہم 5 فروری یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ میں پرسوں ظفرآباد آیا تھا۔ بہت سارے دوستوں کی اس دن خواہش تھی کہ میں یہاں پہ رکوں، بات چیت بھی کریں، کوئی ڈسکس کریں، تو اس دن میں نے کہا کہ میں نے پرسوں دوبارہ آنا ہے۔ جو آج کا ہمارا تھا یہ پہلے سے پلان تھا، 5 فروری والا ہمارا پلان میں نہیں تھا۔ 5 فروری والے دن میں نے اس دن بھی بہت ساری باتیں کی، آپ تک پہنچی ہوں گی چونکہ اوپن فورم تھا۔ میں نے یہی کہا کہ میں آن بیہاف آف ریاست جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں اور ہمارے جو مہاجرین جموں و کشمیر جو آباد ہیں ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں، میں نے آرمی چیف جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کا شکریہ اس حوالے سے ادا کیا کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی، اور ہمیں کشمیر کے لیے اگر 10 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے۔ اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم کسی کی تعداد سے یا اس کی ٹیکنالوجی سے مرغوب ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہم لڑنے سے ڈرتے ہیں، نہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں، نہ ہم جنگ سے ڈرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ نہ کشمیریوں کو پاکستان سے الگ کیا جا سکتا ہے، نہ پاکستان کو کشمیریوں سے، یہ دونوں ایک ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنے ملک کے لیے، ہمارے وہاں پہ ایکس سروس مین بھی بیٹھے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ آپ کی اور ہماری شہادتیں اکٹھی ہیں۔ ہمارے فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اور ہم نے اکٹھی شہادتیں دی ہیں اپنے ملک کے لیے، اور اپنے ملک کے لیے قربانیاں بھی دی۔ کشمیر کے اوپر جو ان کا دو ٹوک موقف تھا اس کے اوپر میں نے وہاں پہ بھی شکریہ ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف کا جو کشمیر کے حوالے سے جو بدلہ ہے، کیونکہ ایک عرصے سے یوں تو سید عاصم منیر صاحب نے جب سے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا ہے انہوں نے کہا کہ نہ کشمیر پالیسی چینج ہے، نہ کشمیر کے اوپر ہمارا موقف چینج ہے۔ اور انہوں نے اس دن یہ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے LOC کا بھی تیسرے دن دورہ کیا تھا، اس کے لیے بھی، اور یہ جو کام کر رہے ہیں آپ۔ پھر انہوں نے اس دن یہ بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی، لیکن کشمیر میں گرین ٹورزم اور IT کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہماری جو پاک آرمی ہے یہ پروجیکٹ یہاں پہ شروع کروا رہی ہے یوز کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے، جو ان کا کمٹمنٹ، جو جذبہ، اور جو انہوں نے پوری قوم کو ہوپ دلوائی ہے۔ اور LOC کے اس پار جو ہماری بہن بہنیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں دے رہے ہیں، جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو جو کشمیری قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جگہ گزارش کر رہا تھا کہ تمام جہادوں میں جہاں دنیا میں بھی جنگیں لڑی جا رہی ہیں آزادی کے حوالے سے، کئی اقوام ان کا ساتھ دیتی ہیں، دوسری قومیں ان کے مذہب کی بنیاد پہ ساتھ دیتی ہیں، ان کی کلچر کی بنیاد پہ ساتھ دیتے ہیں، مظلوم ہونے کی بنیاد پہ ساتھ دیتے ہیں۔ کشمیریوں نے یہ جہاد ہمیشہ اکیلے لڑا ہے، اور کشمیریوں کا خود مسلح جدوجہد کرنا اقوام متحدہ بھی اس کو لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ کشمیری خود اپنی جنگ کے لیے جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مسلح افواج ہے اوور آل وہ پاک شاہین ہو ہمارے۔ جس طرح ابھینندن والا آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب ہندوستان سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے ہمیں ڈی مورلائز کرتا تھا، ہمیں تانا زنی کرتا تھا کہ ہم ڈی مورلائز ہوں، تو ہمارے پاک شاہینوں نے ابھینندن والا جس طرح جہاز مار گرایا، ہماری نیوی نے بھی دوارکا کا مارکا ہو اور 71 والی جنگ ہو، اس میں بھی نیوی کے بھی جو کارنامے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح افواج کی ملک کی بقا اور سلامتی کے حوالے سے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اصغر رضا میر صاحب، میں جو آپ نے آج الفاظ کہے اور جو بات چیت کی، میں اس کو اگر الفاظ میں شکریہ ادا کروں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ جب حکومتوں میں ہم ہوتے ہیں
یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں بہت دفعہ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، خلیج بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کی تنقید کرنے والا نہیں ہے۔ عارف عرفی صاحب کے ساتھ کئی دفعہ ایسے کئی جگہ میرے ان کے ساتھ مجھے تھا، بات چیت میں بڑا مزہ ہی ہے، ان کو مذاق بھی کرتا رہا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ صحافیوں کے حوالے سے یہ پیچھے امیر الدین مغل صاحب ایک دن ذکر کر رہے تھے۔ سردار رضا صاحب کا ایک میں مارجن لیتا ہوں کہ چونکہ ہم ایک جگہ کے ہیں، ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو وہ شاید ہم ایک دوسرے کو اس حوالے سے، لیکن ان کی نیلم کا برف کا ایشو تھا، ہم نے جو ایکشن لیا تو اس ایکشن کے اوپر یہ تھا کہ ہم نے مشینری موو کروائی اور کام ہوا نیلم میں جو سڑک کھلا۔ میں ابھی کوٹلی تھا، کوٹلی ہمارا بڑا وائبرنٹ وہاں پہ پریس ہے ہمارا، تو شاہنواز بٹ صاحب نے مجھے ایک دفعہ ایک پوسٹ وہاں سے کوٹلی سے بھیجی کہ کچھ بچیاں تھیں کہ وہ ٹھٹر رہی تھی اور ان کو سردی لگی ہوئی تھی اور ان کو کوئی اوپر چھت نہیں تھی، اور یہ انہوں نے شاہنواز بٹ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ یہ تو چیک کرائیں کہ یہ کیا ہے، یہ بچیاں کہاں پہ ہیں اور اس کو کس ہاتھ میں رکھا تھا۔ میں نے فوری طور پہ پرنسپل سیکرٹری صاحب کو کیا، ہم نے اس کی انکوائری کرائی، لیکن میں نے دوسرے دن بھی شاہنواز بٹ صاحب کو فون کر کے اس کے اوپر اپڈیٹ دی، اور پھر میں نے تیسرے دن مکمل ان کو کمپلیٹ رپورٹ دی کہ اس کے اندر فوٹو شاپ کیسے کیا گیا ہے، اس کی مطلب کیسے یہ تصویر ایڈٹ کی گئی ہے اور کیسے بنائی گئی ہے، اور دکھایا یہ گیا ہے کہ شاید بچیوں کے ساتھ زبردست ٹھنڈی جگہ پہ بٹھایا گیا، ایسی چیز تھی نہیں، وہ فوٹو شاپ ہوئی تھی، اور اس پہ ہماری محکماتی رپورٹ بھی آ گئی، اور وہ میں نے شاہنواز بٹ صاحب کو واٹس ایپ، تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا جی بٹ صاحب آپ کو یاد ہے میں نے پہلے آپ کو واٹس ایپ کی اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر جاگ رہے ہیں اور چیزوں کے اوپر، تو اسی طرح مطلب میں جب منسٹر تھا تو ایک کوئی پوسٹ آ گئی ہمارے پاس کہ جی میری اور قیوم نیائی صاحب کی لڑائی سے شاید تو کسی جگہ پہ سنیک بائٹنگ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم نے جب اس کی انویسٹیگیشن کروائی تو وہ جو جن کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ ڈائلسس پہ تھے اور وہ پنڈی میں تھے، سنیک بائٹنگ کا کوئی نہیں تھا، لیکن بعض اوقات میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ جو صحیح نہیں تھی اس کے اوپر بھی ہم ایکشن لیتے تھے اور کام اس کے اوپر کرتے تھے۔ آپ کا تنقید کرنا اس وقت ہمارے اوپر بالکل بجا تھا، میں اس کو خوش سمجھتا ہوں کہ چونکہ دیکھیں اگر یہ بادشاہ ہو اور درباری نظام ہو اور سارے تعریفیں کرنے والے ہو تو اس سے حکومتیں نہیں چلتی۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا رخ مجھے جو بندہ جو مجھے نہیں دکھا رہا، کیونکہ جب آپ حکومتی عوامل میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، کیونکہ آپ کو گرینری نظر آئی ہے، کیونکہ آپ ٹھیک پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے پوری کام ٹھیک ہو گئی۔ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج آپ نے آصف رضا میر صاحب آپ نے اور عارف عرفی صاحب آپ نے جو اس ادارے کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ جو نوجوانوں کے حوالے سے ٹریننگز کے حوالے سے ان پروگرامات کے حوالے سے جو آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ آپ یہ اپنے اینڈ پہ آپ بیٹھ کے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کام ہوتے ہیں چونکہ ہم اپنے کام سے ہٹ کے جو چیز کام کی طرف، لوگوں کی طرف، اپنی یوتھ کی طرف، اس پیشے کی طرف جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے تھے یہ یاد رکھی جاتی ہے۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں میرا سیاست سے ہماری فیملی تھی، میرے چاچا اس سیاست کے اندر تھے، میں آزاد کشمیر کی سیاست میں کبھی انوالو نہیں رہا، لیکن میں آزاد کشمیر کی صحافت کے اوپر میرے پاس آج بھی موجود ہے، جنگ اخبار میں نے لکھا تھا، میں آزاد کشمیر کی صحافت کو اس حوالے سے ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں کہ میں چونکہ صحافت کا طالب علم رہا ہوں کہ جب آپ کے مانا میں یا سیمائی پیپر چھپتے تھے اس وقت ہفتے روزے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر آئے، اور ایک زمانہ ایسا بھی رہا کہ کراچی سے پیپر چھپ کے آزاد کشمیر میں آتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا ڈاک ایڈیشنز آنی شروع ہوئی، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے مطلب درجنوں اپنے جو ہے نا ریاستی اخبارات بھی ہیں، اور اس میں ریجنل بھی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنس کے اندر بھی پیپر آتے ہیں، اور پھر ہمارے قومی اخبارات بھی آتے ہیں، پھر ہمارے نیشن وائڈ یہ جتنے بھی ہمارے قومی چینلز ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے قومی چینل نہ صرف ہمارے دارالحکومت ظفر آباد میں موجود ہیں بلکہ ہر ضلع کے اندر بھی موجود ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود ہے۔ دیکھیں حکومت کے اندر، سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر صحافت بہت کلیدی رول ادا کرتی ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں اس کے مختلف انداز رہے ہوں گے، مختلف طریقہ کار رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ صحافت نے ہمیشہ اپنا وقت کے حساب سے اپنی اہمیت بنائی ہے کہ قوموں کی شعور پیدا کرنے میں، شعور اور سیاسی بالغی اور پختگی پیدا کرنے میں، اور صحیح اور غلط کی تمیز کرانے میں بھی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حکومتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں،
लोगों के हुकूक क्या हैं या लोगों ने क्या करना है, लोगों के दरमियान भी बुनियादी तौर पे मैं यहाँ पे कई दफ़ा मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर की बात की कि बाज़ कवानीन ऐसे होते हैं कि जो रियासत नहीं बनाती या हुकूमत नहीं बनाती, वो ऐसे होते हैं उसको लाफ टाट में आप लेते हैं। यानी अगर हम दो आदमी, मतलब है कि एक घर हो हमारे दरमियान और मेरा एक दोस्त हो और उसका घर दरमियान वाले घर से अगला और हम उनके घर के ऊपर से टेनिस खेलना शुरू कर दें या कोई ऐसा काम शुरू कर दें कि जो शायद आप उसकी कोई दफ़ा ढूंढना चाहिए कि जी कौन सी दफ़ा लगती है, ये कानून माशरा बनाता है। माशरा भी गिरफ्त करता है कि यार मजहब की रवायात में, और ये हर माशरे के अपने कवानीन होते हैं, वो वस्ट का माशरा हो, वो ईस्ट का माशरा, उसमें भी कवानीन मौजूद होते हैं और माशरा उसके ऊपर कहता है कि जी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सहाफ़त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो प्रिंट हो, इस वक्त सी ज़माना जो डिजिटल मीडिया भी हो। मैं आज भी ये सरदार अदनान साहब जो हमारे मेंबर कश्मीर काउंसिल के मेरे साथ गाड़ी में हम जब आ रहे थे, इसके ऊपर राजा कंवर साहब से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जी जो सोशल मीडिया में जो फेक वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कहा ये भी मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे तो इन लोगों को एहसास होगा कि जी हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में लोग कहेंगे कि जी लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते, लोग इसको बुरा जानते हैं, बुरा मनाते हैं। तो मैं आज के इस दिन के मुनासबत से जो अभी हम आपके पास हाजिर हुए हैं, बुनियादी तौर पर आपके भाई साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, आपको आपकी सारी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। ये एक हकीकत है कि दुनिया में से हम में से हर एक जो आया अपने अपने टाइम के ऊपर अपना किरदार अदा करेगा, वापस जाएगा। आपके इदारे की जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं उसकी मुझे खुशी हुई है, और उसमें यह है कि मैं अपने लोगों को कहूँगा कि ये आपके साथ बैठे और उसमें आपने बताना है कि हम आपके साथ कैसे मामूल का बाइस बन सकते हैं, आपके साथ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपके साथ इसमें चले और आगे जो हमारी यूथ है उसके हवाले से आप लोग काम करें। जो इसके अंदर ये है कि जो आज का एक चीज़ आपने आसिफ रज़ा मीर साहब आपने कही कि जो तब्दीली आ गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये ऐसा दुख है कि मैं केपी में गया हूँ, मैं पंजाब में गया हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर में पुंछ में, रावलाकोट में, बाग में, कोटली में, मीरपुर में, जिस जगह पे गया हूँ ये मुझे गम और तकलीफ में केपी में भी देखने को मिल रहा है, पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, और आज़ाद कश्मीर में तो है ही है। लोग ये कह रहे हैं कि जी क्या हो गया आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में ये हालात नहीं है। आप ये देखिए कि जितने भी मुझसे पहले भी वज़ीर आज़म रहे हैं, और उसमें यह है कि कोई वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छे काम करते थे, और आपने देखा कि मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी, बाहर भी, मैंने राजा फारूक साहब के कुछ कामों को अप्रिशिएट करके मैंने कहा कि मैं ज़रूर करता हूँ अच्छा काम। मैं चूँकि ओपन माइंड का आदमी, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको अच्छा कहने में मैं आर नहीं समझता। किसी से मैं नाराज़ होता हूँ वो भी सामने हो जाता हूँ कि जी मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं लंबा किसी के साथ पिंड डाल के लड़ने के उसमें नहीं होता कि जी ये लड़ाइयाँ कीजिए, मैं होता कि बड़ी चीज़ आई उसको आगे चलाए। तो मैंने कहा पीछे दूर ना जाएँ, चौधरी मजीद साहब रहे, राजा फारूक आदर साहब रहे, सरदार याकूब साहब रहे, सरदार अतीक साहब रहे, उससे पहले सरदार सिकंदर अय्याज साहब रहे या मुजाहिद अव्वल रहे, ये जितने भी लोग रहे कुछ बहुत अच्छा काम कर सके होंगे या उसके हालात जो है ना। मुझे कई दफ़ा साथियों ने उस वक्त भी पूछा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि जो आपसे पहले रहे उनके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा कि देखें उन्होंने अपने हिस्से की हिट रखी थी, उनके कारनामे थे तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। मैं अगर ये माइनस कर दूँगी उनमें से कोई भी कुछ नहीं था तो ये गलत होगा। उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, हम अपने हिस्से का काम करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं चले मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये चीज़ मैंने कई जगहों पर गुजारिश की अपने माफी में कि ईमान की रत्ती वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, सूरत हाल चेंज होती, यानी ये सूरत हाल न होती, क्योंकि इस सूरत हाल को बढ़ावा दिया गया, सूरत हाल बिगाड़ी गई, चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। देखें सबसे पहले जिसके ऊपर मैंने एहतजाज किया, हमारा अजीरे में 4 मल्लमात थी, ख़वातीन असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया मेन हैंडलिंग से अजीरा में। बाग में 187 असातिज़ा को बाग थाने में बंद किया गया। मैं खुद बाग थाने में गया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है और मैंने जाके थाने में बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने SHO को मदद कर दी। उन्होंने कहा जी कि SHO का कसूर है कि ये थाने में क्यों आया, जबकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है वहाँ पे। मैं जब गया तो मेरे साथ कई 100 हमारे कारकुन भी थे और हम थाने में गए और हमने उनके साथ अपना इज़हार यकजहती किया। और उसमें यह है कि मल्लमीन कुरान हूँ, कोई शोबा इन्होंने छोड़ा नहीं। और इसी तरह जब ये एक्शन कमेटियों के हवाले से देखें, जो ट्रेडर्स के मुतालबात थे, हमारा ये ख्याल है कि किसी भी शहरी का हक होता है वो किसी फोरम के साथ अटैच हो कि वो अपने मुतालबात करे।
ان مطالبات کے حوالے سے ان کو آگے بڑھ کے میری اس دوران پرائم منسٹر سے ملاقات کی. میں نے کہا جی آپ کو خود آگے بڑھ کے آپ جہاں پہ لوگ احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ چلے جائیں, اسی فٹ پاتھ کے اوپر آپ کہیں جی دال منگوائے میں نے آپ سے کھڑی, آپ ان کے ساتھ بیٹھے جی آپ حکم کریں میں وزیر اعظم ریاست. اس حوالے سے ابھی میں کچھ دن پہلے بیشتر سلطان میں چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کسی سے قبیلہ نہیں پوچھا, کسی سے علاقہ نہیں پوچھا, یہ اچھا خوش رہا تھا کہ جو بندہ آپ کے پاس آتا. میں نے کہا جی جو چل کے آتا ہے وہ ایک آس لے کے آتا ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہوں. وہ قبیلوں کے یا پولیٹیکل ایفیلیشن کے چکر میں تو نہیں ہوتا نا, وزیر اعظم تو سب کے لیے ہے, وہ ایک قبیلے کا تو نہیں ہے یا ایک پارٹی کے حوالے سے, تو باقی لوگ بھی تو جائیں گے ریاست کے رہنے والے. اس حوالے سے تو وہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وینڈکٹی ہونا, لوگوں کو وکٹمائز کرنا, مطلب آن ریکارڈ ہے. آج بہت سارے ہمارے ساتھی بہت کریٹک بھی تھے اور جن کے ساتھ ہماری مطلب ہم نے کوششیں بھی کی کہ ہماری جو ساتھیوں کے حوالے سے صلح ہو جائے. میں کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی اخبار کا اشتہار بند نہیں کیا, کسی اخبار کا اشتہار بند نہیں کیا, کسی صحافی کے حوالے سے تھانے میں کمپلین نہیں کروائی کہ یار ہمارے خلاف لکھ گیا, ہمارے خلاف. ابھی میں آپ کو بتاؤں, خدا کو گواہ بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی ٹیم چونکہ کچھ چیزیں ہیں ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, آپ لوگوں کے پاس بھی آپ دارالحکومت میں بیٹھے ہیں, سارے آپ لوگ معاہدہ صحافی ہیں, وزیر اعظم سب پوسٹیں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا لکھا ہے, فلاں نے کیا لکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ جی وہ لکھ رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ جو ہی لکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ لوگوں کو ڈپٹی کمشنر سے فون کروائی جاتی ہے کہ یہ فیس بک پوسٹ ڈیلیٹ کرو, یہ فیس بک پوسٹ ہٹاؤ, نہیں تو تمہارے خلاف تھا. یہ اگر اس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو یہ کوئی مارکیٹ میں کوئی ایسا دور آ گیا کہ جی آپ لوگوں کو فیس بک پوسٹ پہ اپنی براس بھی نہیں نکالنے دیتے. میں نے اس لیے یہ تجویز دی تھی کہ جی پیپلز پارٹی ہو, فارورڈ بلاک ہو, پی ایم ایل این ہو, خود سے باہر آ جائے اور تنقید شروع ہو. ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور خودوں کے اوپر تنقید کرنا. یہ جو اپنے ملک کے ساتھ دیکھیں, ہم نے ہمیشہ ایل او سی کراس کرنے کی بات کی. آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے, مہاجرین جموں کشمیر نے گولی کھائی, سلوکیسی کو پار کرتے ہوئے شہید ہوئے, اپنے ملک کے ساتھ رستے کا بند کی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کوالا والا ہے, باقی ہم دشمنی کرتے, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری ڈان گلی اور یہ ساری کے اوپر انڈین چینل جو ہے نا میراتھن کر رہے ہیں کہ جی یہ رستے بند ہو گئے. اس کوالا کا جو ہمارا پل ہے یہ لیٹ 60s تک مغرب کے ٹائم بند ہو جاتا. یہ ہمارے بزرگوں کا اور اکابرین کی محنتیں ہیں, ان کی جدوجہد ہے کہ یہ رستے پکے کھلوائے گئے. کیونکہ مہاراجہ کا قانون یہ ہوتا تھا کہ کشمیر کی ایگزٹ انٹری جو تھی وہ مغرب کو کلوز ہو جاتی تھی. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریاست کمپرومائز کیوں ہوئی, دیکھیں آپ کی اسمبلی کو بالا طاق رکھا گیا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالا طاق رکھا گیا, منسٹر کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اس میں لوگوں کو اس سے ایشو نہیں ہے کہ لوگوں کو بجلی یا آٹا, یہ تو لوگوں کا حق ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے سسٹم بالا طاق رکھ دیا. اب ایک ایسا وہ بنا دیا گیا کہ جی مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے یہ ریلیف دیا آٹے اور بجلی کا. آٹے اور بجلی کے حوالے سے جب ہماری گورنمنٹ تھی, میں اور ریکارڈ اپنے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ایک ورکنگ کی 80,000 سے 1 لاکھ تک کے آدمی کو بالکل فری میں آٹا دیا, جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. ہم نے اس وقت یہ کہا کہ جی میں نے اپنی مثال دی, میں نے کہا میرے بہت سارے رشتے داروں کے کروڑوں روپے کرایہ آتا ہے, ان کو تو سستا آٹا نہیں چاہیے. جو امریکہ میں بیٹھے, کینیڈا میں بیٹھے, بیلجیم میں بیٹھے, برطانیہ میں بیٹھے, مطلب ہمارے علاقے میں اگر آپ جائیں نا تو یہ پوزیشن ہے کہ ایک فیملی کے 5 سے 10 لوگ امریکہ میں ہیں. فی آدمی کی کیا پوزیشن ہے, اس کو تو سستے آٹے کی ضرورت ہے, لوگوں کی حفاظت کرتا ہے یا کر سکتے ہیں, یہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ جی اس ریاست کے اندر جو پوٹینشیل تھا وہ 4,30,000 ٹن آپ کا ٹوٹل آٹے کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہم کنزیوم کرتے ہیں آزاد کشمیر میں, جس میں دالیں بھی شامل ہیں, چاول بھی ہے, آٹا بھی. 10.5 لاکھ آپ کا ایزیلی پیدا ہو سکتے ہیں. ہم نے 18,000 ایکڑ رقبہ مار کروایا, جس میں زعفران ہم نے کہا جی کاشت کریں. کیویار کے لیے ہم نے جو ہچری ہے منگلہ میں, دیکھیں کیویار میں نے وہاں پہ منگلہ میں کھڑے ہو کے ڈیم کے اوپر یہ کہا کہ جو کیویار ہے یہ 8,000 سے 25,000 ڈالر کے جی ہے. ہم نے فشریز کے محکمے کو, نعیم بسمل صاحب کو ہم نے سیکٹری بنایا, اس محکمے کو سیپریٹ کر دیا. منگلہ کا جو آپ کا تھا صرف 42 کروڑ کا ٹھیکہ ہوتا ہے 3 سال کا مچھلی کا, ہم نے کہا سالانہ 3 ارب کا ہے.
تو ان بلدیاتی الیکشن کے ساتھ ہم نے کہا کہ جی آزاد کشمیر میں جو قدم کرافٹ ہو سکتی ہے، جو ہے چائے کاشت ہو سکتی ہے، ہمارے جو 4000 فٹ سے ہائٹ کے ایریا سے اس میں چائے کاشت کریں، کیونکہ آپ کو مکئی کاشت کرنے سے وہ ریٹرن نہیں ملتا۔ ہم نے کہا جی دیکھیں زعفران تولے میں ملتی ہے، یا سونا یا چاندی تولے میں ملتا ہے یا زعفران تولے میں ملتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آپ ان کا فارن ایکسچینج دیکھ لیں، ایران والوں کا فارن ایکسچینج دیکھ لیں، اور ہم نے سیسا تک بلوچ سے لے کے سیسا تک جو ہمارے ایگریکلچر سردار جاوید ایوب صاحب ہمارے سیکٹری تھے، 18,000 ایکڑ رقبہ مارک ہو کے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ زعفران میں ہماری گورنمنٹ شروع میں ریگولیٹڈ تھی کہ اس کا جو بلب ہے یہ 25,000 روپے کا ہے۔ ہم نے کہا جی گورنمنٹ اس کو کرے گی۔ میں اپنے جو ماہرین جموں کشمیر کے کیمپوں میں خود گیا، اس کی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، جو ہمارے سینئر لوگ تھے۔ ہم نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر سے لوگ آئے ہوئے وہ زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ ان لوگوں کو گائیڈ کرے گی۔ اس حد تک پرائم منسٹر کا مطلب ہماری انوالومنٹ تھی۔ اس مدینہ مارکیٹ کے اندر میں گیا، میں نے کہا یہ جو برائڈل ڈریسز ہیں یہ کتنے کے بکتے ہیں، ہم اس کی ایوریج کر کے اس کے یہاں پہ ہم بنوانا شروع کریں۔ ہم نے کراچی تک ورکنگ کی کہ اس کے آؤٹ آپ کا اسلام آباد میں بھی کھلے گا، آپ کا لاہور میں بھی ہوگا، کراچی میں بھی ہوگا، جدھر میڈ ان کشمیر ہوگا۔ دیکھیں جو سینٹروس میں آپ کا کشمیری ایکچوئل پشمینے والی شال ہے وہ 9 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، جو کشمیری ایکچوئل جو پشمینے ہے، یہ آپ کا پوٹینشیل موجود ہے۔ یوتھ آپ سے جاب مانگتی ہے، یوتھ آپ سے انگیجمنٹ مانگتی ہے، یوتھ کدھر جائے؟ کیونکہ پبلک سیکٹر کی تو پس ہی نہیں ہے نا وہ کچھ کر سکتا، پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہم بڑھ رہے تھے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت اکیڈمی والا آئیڈیا تھا، اس میں بھی چونکہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ہمارے بچیاں جو ہے نا مطلب جرنلزم کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا مطلب میں نے کچھ جگہوں کے اوپر دیکھا کہ بعض صحافیوں نے جو ہے نا مطلب اسے سوال کر لیا کیمرہ آن، میں نے ان کو کہا کہ بیٹا ایسے سوال کرتے نہیں ہے، میرا بندے کے منہ پہ ایسے نہیں کہتے، منہ پہ ایسے نہیں کرتے، میں نے کہا کہ منہ پہ ایسے نہیں کرتے۔ تو وہ اس میں ہمیں یہ ہوا کہ اس کو بہتر انداز میں یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ٹریننگ کی طرف لائیں، تاکہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا جرنلزم یا اس چیز کے اوپر ہمارے لوگوں کو اپارچونیٹی ملے گی، یہ جس میڈیا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا۔ لیکن آج جہاں پہ ہمارا میڈیا پہنچا ہے تو اس میڈیا میں آگے فردر ترقیاں ہوگی، فردر آپ کے یہاں کے لوکل انسٹیٹیوشن بننے شروع ہو جائیں گے، سسٹمز ہوں گے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ میں اپنے 2-3 بندے ہم ڈیزیگنیٹ کر لیں گے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اس ادارے کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ باقی چیزیں ہم سنائیں گے۔ میں آپ نے جو الفاظ کہے اس کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر نہیں ہے، چھوٹی موٹی چونکہ دیکھیں کہتے ہیں یہ راپ ہے یا بات، چیزیں جب آگے چلتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا کیا پرسپیکٹو۔ میں کچھ چیزیں ایک اپنا لے کے آیا تھا، آخر پہ میں آپ کے ساتھ برادرانہ خدا کو دعا بنا کے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ چونکہ میں پنجاب کیبنٹ میرا 12 کروڑ کا صوبہ اور بڑا افیکٹو آدمی تھا، کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں آزاد کشمیر کی سیاست میں کیوں آیا بھائی، کیونکہ مجھے ایگزیکٹ میں الٹیاں بھی لگی، کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی آزاد کشمیر میں نے میٹرک بھی پنڈی سے کی ہوئی ہے، میری ساری مطلب تعلیم ادھر تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی میں پیدا تو گاؤں کا ہوں، میں کچھ میں پیدا ہوا، تو یہ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کرتا ہوں، میں ہیومن بینگ ہوں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کچھ اسکل ہوتی ہے جو جس سے آپ دوسرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہم نے اپنے حصے کی اینٹیں رکھی ہیں، سیاست میں چلتی ہیں، باقی بھی آگے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔